قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایسے رقہ میں گیا اور مسجد میں اعلان کیا اور کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگوں نے مال بھی دیا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو میں رات ہوگی تو اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور پھر رات لیٹ جب بالکل خاموشی تھی اور سناٹا تھا اور کرکٹس کی آواز آ رہی تھی، خاموشی تھی، تو کہتی میرا گھر کا دروازہ بجا، کہ یہ کون ہے میرے گھر کے دروازے پہ اس ٹائم؟ کہتے میں نے کھولا تو کہ خاتون باہر کھڑی ہوئی تھی، اور she was fully covered، ان کا چہرہ بھی، ان کے ہاتھ پہ بھی گلوز، ہر طرح سے کور تھی۔ وہ کہتی ہیں کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہ جہاد کے لیے آواز لگا رہے تھے اور آپ فائنینشیل اسسٹنس مانگ رہے تھے اسلام کے لیے اور لوگوں کی کو بلا رہے تھے کہ مدد کرو اور ظالموں کے خلاف لڑتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں وہ شخص ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاتھ کھولیں۔ کہتے میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز نکالی اور میرے ہاتھ پہ پھینکی، اور کہتی ہیں یہ آپ کے لیے امانت ہے، اور کہتی ہے she turned her face and ran away and then vanished in the darkness، اندھیرے میں گم ہو گئی۔ کہتے I wanted to know more کہ کیا ہے، کیا دیکھی جا رہی ہے بہن، کیا کوئی چیز ہے، لیکن she ran away۔ کہتے میں آیا اور میں نے دیکھا، اسے کھول کے دیکھا تو اس میں نا ایک چٹ تھی اور اس میں نا کچھ بال تھے۔ کہتی ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں مسجد میں تھی اور آپ اسلام کی عزت اور الہ کلمۃ اللہ کے لیے کچھ مانگ رہے تھے، تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ کو دینے کے لیے، I have nothing at all جو میں آپ کو دے سکوں، نہ مال، نہ ویپنز، نہ کچھ۔ تو میں نے اپنے بال کاٹ کے یہ آپ کو دیے ہیں کہ آپ یہ لیں، اور آپ نہ اپنے گھوڑے کی جو رینز ہوتی ہے نا جسے گھوڑا چلاتے ہیں اس پہ باندھیں، شاید اللہ تعالیٰ بھی میرا وہاں موجود ہونا لکھ لے، شاید اللہ تعالیٰ یہ میرا بھی وہاں شاہد ہونا اور اس جہاد میں شریک ہونا لکھ لے۔ اور اس میں کچھ اور چیزیں تھیں، اور کہا کہ ایک نوجوان آئے گا جو آپ کو کل جوائن کرے گا۔ although کسی عورت کے لیے ایسے بال کاٹ کے دینا یعنی ٹھیک نہیں ہے، لیکن she couldn't control her passion towards jihad فی سبیل اللہ۔ تو اگلے دن ہوا، انہوں نے اپنی آرمی کو تیار کیا and they heard the news کہ جو اینیمیز ہیں، جو اپریسرز ہیں، کفار ہیں، وہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، شاید اس دن پہنچ جائیں، اگلے دن پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے اپنی آرمیز کو تیار کیا اور وہ رینکس میں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ we were about to march towards the battlefield، اور وہاں پہ تک کہ ہم اپنے کیمپس لگائیں اور پریپریشن کریں، شاید آج جہاد کا دن ہو یا کل ہو۔ کہتے ہیں we were about to leave the city الرقہ، تو پیچھے سے نا ایک شخص آ رہا تھا جو گھوڑے پہ گیلپ کرتا کرتا آ رہا تھا، اور اس نے اپنے منہ کو کور کیا ہوا تھا اور اوپر سے یعنی امامہ پہنا ہوا تھا، اور وہ گیلپ کرتے کرتے آیا، یا عمی ابا قدامہ، یا عمی ابا قدامہ۔ اور ہم رک گئے اور ہم نے دیکھا کہ وہ شخص آیا اور کہتا ہے کہ الحمدللہ، وہ ینگ سا ایک لڑکا تھا، وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دے دیا، میں پہنچ گیا، and I joined you guys، I made dua all my life to fight jihad فی سبیل اللہ، اور I'm so happy to reach you guys، شکر ہے میں لیٹ نہیں ہوا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ تو امام ابو قدامہ رحمہ اللہ سے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ who are you؟ کہتے ہیں کہ میری ماں کل آپ کے پاس آئی تھی۔ کہتے ہیں اچھا وہ تمہاری ماں تھی؟ جی میری مدر تھی، وہ میں اس کا بیٹا ہوں، اور ہم نے ساری زندگی جہاد کے لیے خواہش کی اور دعائیں کی ہیں، مجھے پلیز اپنی آرمی میں شریک کر لیں، مجھے پلیز اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو ابو قدامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنا ذرا فیس انکور کرو، I want to see you۔ کہتے when he uncovered his face he was the most beautiful person I ever saw in my whole life، and he was a young man۔
in his teenage. تو انہوں نے کہا کہ you are quite young, you cannot fight jihad فی سبیل اللہ, تم جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں پلیز, میری ماں نے مجھے بھیجا ہے, میری ماں نے کہا کہ مسلمان لڑ رہے ہوں گے کفار کے خلاف, تم نے جا کے لڑنا ہے اور میں واپس نہیں جا سکتا. اور ماں نے کہا پیٹ پھیرے کبھی نہیں آنا, پلیز مجھے کریں, میں بیٹل فیلڈ میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں لڑوں گا, آئی نو ہاؤ ٹو فائٹ. اور بہت کنونس کیا. تو خدا نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے, لیکن تم ہماری فرسٹ لینز میں نہیں ہوگے, تمہاری لاسٹ لینز میں ہوگے, اور تمہارا کام ہوگا کھانا پکانا ہمارے سولجرز کے لیے, کیونکہ یو آر کوائٹ ینگ اینڈ فریجائل, تم نہیں کر سکو گے. تو اس نے کہا بس مجھے اپنے ساتھ رکھیں, چاہے جو کام عطا کریں مجھے. سو دے مارچڈ, اور جب پڑاؤ ڈالا اپنا تو اس کو کہا کہ جا کے کھانا بناؤ. تو یہ لڑکا, اس کا نام تھا محمد. محمد گیا کھانا بنانے کے لیے. کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, کافی ٹائم گزر گیا. تو میں حیران ہو رہا ہوں کہاں رہ گیا محمد. میں جب اس کے پاس گیا تو سامنے وہ کھانا بن رہا تھا, اینڈ the pot was boiling and محمد سو چکا تھا. کہتے ہیں اس دن میں محمد کو دیکھ رہا تھا کہ سب کی خدمت کر رہا ہے, کبھی کسی سے کام کر رہا ہے, کبھی فلاں سے کام کر رہا ہے, and he is trying to help everyone and he was the most active guy. So when I came and saw him, so he was tired and he was sleeping. مجھے بڑا ترس آیا کہ سبحان اللہ, he is sleeping, let me not wake him up, اور میں کچھ کھانا خود پکا لیتا ہوں. اور کہتے ہیں جب میں کھانا پکانا شروع ہوا تو مجھے نا گگل کی آواز آئی, and I looked at him کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو he was smiling in his dream. کہتے میں نے دیکھا اس کو, دیکھ رہا کہ وائی اسمائلنگ, اور کہتے اس کی اسمائل بڑھتی گئی and he started giggling, اور وہ ہنسنا شروع ہو گیا, اور آہستہ آہستہ he started laughing out loud. اور پھر آنکھ کھل گئی اس کی, اور آنکھ کھول کے مجھے دیکھتے, اور مجھے دیکھتے اس نے اپنی اسمائل بند کر دیا اور سیدھے سو کے بیٹھ گیا, as if he never wanted me to see him in this state, کہ میں کچھ یعنی کچھ awkward ایکٹیویٹی کر رہا تھا, یعنی میں خواب میں تھا. تو نے کہا ابو خدا میں ریلی سوری, میں بہت تھک گیا تھا, میں سو رہا تھا, پلیز لیٹ می ہینڈل دس فوڈ, میں پکاتا ہوں, آپ جائیں پلیز لیٹ می. ابو خدا نے کہا کہ واللہ I will not allow you to do anything and participate in jihad fi sabilillah if you not tell me what happened, what made you laugh, کس چیز نے تمہیں ہنسایا. تو کہتے ہیں کہ محمد کہتا ہے کہ it's a secret. کہتے ہیں you have to tell me. کہتے ہیں okay then there's a promise, یہ آپ کو میرے بیچ میں رہ گا جب تک میں زندہ ہوں. اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, اور خواب میں میں دیکھا تھا کہ یوم القیامہ ہے, اور لوگ پریشانی کے عالم میں, خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, ان کے چہرے جھکے ہوئے ہیں, ذلت ہے ان کے چہروں پہ, اور ایک نفسی کا عالم ہے. تو آواز آتی ہے کہ محمد کو بلاؤ, اور ایک لائٹ آتی ہے, اور لائٹ مجھے اٹھا کے سے اوپر لے جاتی ہے, اور مجھے بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. اور جب میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں, اسے ملتا ہوں, تو وہ شخص ہوتا ہے کہ یہ اسمائلنگ, اور اس کے جو چہرے کا نور ہے وہ وہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے جہاں مائی آئیز کوڈ سی, جہاں تک یعنی مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے ہیں. تو میں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ محمد میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا سرونٹ ہوں, میں آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں. کہتے ہیں مجھے جنت کے دروازے میں لے جاتے ہیں, اور جنت کے دروازے کھولتے ہیں تو کہتے ہیں میری جو اسمائل تھی نا وہ بڑی ہوتی گئی. اور پھر کہتے ہیں مجھے اندر لے جایا گیا, تو محل تک جب وہ پہنچا تو کہتے ہیں کہ اب آپ جائیں, اندر میں نہیں جا سکتا, اندر خواتین ہیں, تو میں I'm leaving back. تو کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو وہ کچھ خواتین تھیں, کہتے ہیں میں نے آج تک ان سے خوبصورت عورتیں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی, جو مسکراتی تھی تو ان کے چہروں سے لائٹ نکلتی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں. تو کہتے ہیں ہم آپ کی سلیو سرونٹس ہیں. تو کہتے ہیں are you not the princesses. کہتے ہیں نہیں, we are the slaves, آپ کی جو پرنسس ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے کمرے میں. تو کہتے ہیں کہ I started giggling. اور کہتے ہیں پھر میں جب اندر چلا گیا, اور اندر گیا تو I saw a woman, جس کو دیکھتے ہی ایسا لگا کہ میری روح جسم سے نکل جائے گی. She was so beautiful. میں نے کہا who are you. کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارا گفٹ بنا کے رکھا ہے, because you are pious and you fast one day and one day off, and you are the one جو کہ گناہوں کی طرف کبھی نہیں پڑا, تو اللہ نے مجھے گفٹ بنا کے رکھا تمہارے لیے. تو کہتے ہیں کہ I started laughing out of joy. کہتے ہیں میں اسے ٹچ کرنے لگی تو وہ پیچھے ہو گئی اور کہا no یا محمد, not now, I am for you but not now. اور محمد سنس ابو غلامہ کو پتا تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتا تھا, تو اس عورت نے کہا کہ محمد you know what, you are going to meet me tomorrow, اور ہم کل افطاری اکٹھے کریں گے. So کہتے I was laughing کہ I'm going to meet you tomorrow, اور کہتے میں اس کے پاس جانے لگا to touch her and to hold her hands, and she was وہ back off کر رہی تھی, and I was laughing and trying to tease her, اور کہتے میں یہی دیکھ رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. انسان کو نہیں پتا کہ اس کی آنکھوں کی خوشی کے لیے, اس کی آنکھوں کے پلیجر کے لیے کیا کچھ رکھا اللہ تعالیٰ نے جنت میں. تو ابو قدامہ رحمہ اللہ خواب سن کے بڑے امپریس ہوئے اور کہا ماشاء اللہ,
اور محمد سے کہا کہ محمد since you are young اور تم اتنے ایکسپرٹ نہیں ہو بیٹل میں, اور تم محمد نے کہا تھا کہ میں لڑ سکتا ہوں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, تم نے پیچھے رہنا ہے. کہتے اگلے دن جب ہم ریڈی ہوئے تو کفار کی آرمی پہنچ چکی تھی, we were about to march, اور جب ہم نے اٹیک ہوا اور بیٹل کی طرف گئے تو دھواں اڑا, اور میں نے دیکھا پیچھے محمد کو, محمد جو تھے وہ لائنز کو کراس کرتے ہوئے سب سے آگے چلا گیا. And I was stopping کہ محمد stop, محمد stop. He didn't listen to me. And he said, ابو قدامہ how can I stop? جب میری ماں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ تم نے سب سے آگے جا کے لڑنا ہے اور تم نے کبھی بھی کفار کو دیکھے اپنی کمر نہیں پھیرنی ہے, you have to fight like a lion, and he ran in the lines of the کفار. اور کہتے ہیں کہ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں جہاد کرتے کرتے اس پہ نظر تھی, لیکن somehow دھواں اتنا زیادہ تھا اور مٹی اتنی زیادہ تھی کہ he was lost. And ultimately alhamdulillah the Muslims won the battle. ہم جیت گئے. اور پھر ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ ہمارے کون کون سے مسلمان ہیں جو مارٹر کیے گئے, جو شہید ہو گئے. تو کہتے ہیں مجھے دور سے آواز آئی, عمی ابا قدامہ, عمی ابا قدامہ, اور ایک ہاتھ کھڑا ہوا تھا, ایک وہاں پہ ایک شخص تھا. میں بھاگ کے گیا اس کے پاس اور دیکھا وہ محمد جو خوبصورت تھا اور سفید چہرہ اس کا شائننگ تھا, اس کے جسم سارا خون سے لت پت تھا, اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی خون سے, اس کے چہرے پہ اور باڈی پہ گھوڑے چڑھے ہوئے تھے اور اس کے جسم پہ تلواروں کے نشان تھے. And he couldn't fight the army. وہ گرا ہوا تھا, اس پہ بہت زیادہ نشانات تھے اس کے جسم پہ, واؤنڈز کے اور زخموں کے. میں نے محمد کو اٹھایا, میں نے کہا محمد you know this battle is not easy, تجھے منع کیا تھا میں نے, تم نے پیچھے رہنا ہے, تم کیوں آئے؟ اور اس نے پھر بات کی کہ are we taking a break right now? اس نے پھر بات کی کہ یا ابا قدامہ, میری اماں نے مجھے نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ تم نے اپنے باپ کی طرح لڑنا اور جہاد کرنا اور شہید ہونا ہے. میرا باپ بھی شہید تھا اور میری بھی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ میں شہید ہوں گا. اور ابو قدامہ نے کہا کہ یہ تم نے دیکھو کیا کر لیا اپنے ساتھ. محمد کہتا ہے کہ you know what ابو قدامہ, I can see my palace in Jannah right now. اور کہتا ہے کہ ابو قدامہ I have few requests from you, کہ میری یہ شرٹ کا پیس پھاڑ کے لے جانا میری ماں کے پاس, کیونکہ اس کو تمہاری بات پہ یقین نہیں آئے گا کہ میں شہید ہو گیا, تو اس کو یہ شرٹ دکھانا تو پھر اس کو یقین آئے گا, اور اس کو تسلی دینا, اس کا خیال رکھنا, کیونکہ میرا باپ بھی شہید اور میں بھی اکلوتا بیٹا شہید, تو میری ماں کا کوئی نہیں ہے میرے علاوہ, میرے اور اللہ کے علاوہ. اور کہتا ہے کہ ابو قدامہ میری چھوٹی بہن ہے, اس کا نام فاطمہ ہے, وہ مجھ سے بہت محبت اور بہت پیار کرتی ہے. جب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ محمد چلا گیا اس دنیا سے تو وہ بہت پریشان ہوگی, تم نے اس کا خیال رکھنا ہے. And he started to begin to smile, اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا, اور کہتے ہیں ابا قدامہ I can see my wife مرضیہ, she is coming to me from the heavens. اس کا نام جسے میں کل ملا تھا خواب میں, اس کا نام مرضیہ تھا, the pleasing one, خوش کر دینے والی. اللہ صدقنی وعدہ, اللہ وہ ہے جس نے وعدہ پورا کر دیا اپنا, اللہ اکبر. And I can see her, and she was coming to him, and he started to smile and then giggle and then laugh, and then slowly and gradually he passed away. اور ابو قدامہ رحمہ اللہ وہاں پر رونے شروع ہو گئے. Ultimately he stood up, جو مال غنیمت تھا وہ اکٹھا کیا اور واپس گئے عرقہ. اور جب واپس پہنچے تو اس کی محمد کی ماں بھاگتی ہوئی آئی اور کہتی ہے کہ where is my محمد, میرا بیٹا کدھر ہے محمد, is he fine, is he alive? تو ابو قدامہ نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد کے میدان میں شہادت رتبہ نصیب کیا ہے, اس نے کفار سے بالکل ہیڈ آن بیٹل کی اور فائٹ کیا, he was martyred الحمدللہ. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آئے گا, مجھے دکھاؤ میرا بیٹا کہاں پہ ہے, مجھے اس کی ڈیڈ باڈی دکھاؤ. تو ابو قدامہ رحمہ اللہ نے وہ شرٹ کا پیس دیا, جیسے محمد نے کہا تھا کہ میری ماں تمہیں بلیو نہیں کرے گی, اس کا شرٹ کا پیس دیا, اور اس کی ماں رونا شروع ہو گئی, اور آسمان کی طرف ہاتھوں بلند کیا کہ یا اللہ تو نے میرا شوہر بھی جہاد میں لیا, میں راضی ہوں تیری قدر پہ, رضینا قسمت الجبار فینا, میرا بیٹا محمد بھی تو نے لیا اور میں نے دیا اسلام کو, اسلام کے راستے کے لیے, میں راضی ہوں, یا رب مجھے ان کے ساتھ اکٹھا فرما دینا, مجھے ان کے ساتھ جمع کر دینا. اور یہ وہ دعا کر رہی تھی تو کہتا ہے کہ میں, ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی سی پیاری سی پرنسس کو دیکھا, ایک بچی کو جو ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جا رہی ہے, ان کی شرٹ کھینچ رہی ہے, ان کو دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی محمد کدھر ہے, and she was فاطمہ, اور وہ ہر بندے کے پاس جا رہی ہے محمد کدھر ہے, محمد کدھر ہے. الٹیمیٹلی جب اپنی ماں کو دیکھا اور ابو قدامہ کو دیکھا کہ ابو قدامہ میرا بھائی کدھر ہے, محمد کدھر ہے, اس نے پرومس کیا تھا کہ وہ آئے گا میرے پاس, اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل واپس آ جاؤں گا تمہارے پاس, I cannot see him, کدھر ہے وہ, and she was crying. تو ابو قدامہ نے بڑے ڈرتے ڈرتے اور لرزتے ہونٹوں سے کہا کہ محمد نے الحمدللہ جہاد کیا, he fought like a lion, اور وہ ابھی اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہے. اور جب فاطمہ نے یہ سنا, she took a deep breath and she fainted, وہ بے ہوش ہو گئی, گر گئی.
اس کی ماں نے فاطمہ کو اٹھایا اور وہ بھاگ کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی, اور مقدمہ کہتے ہیں میں پیچھے گیا ان کے, اور اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور رونا شروع ہو گئی. مقدمہ کہتے ہیں میں ناک کر رہا تھا کہ میں اسے بات کروں, اور وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کی, یا رب تو نے میرا شوہر لیا جہاد میں تجھ سے راضی, تو نے میرا بیٹا لیا میں خوش ہوں تجھ سے راضی, تو نے میری بیٹی بھی لے لی میں تجھ سے راضی ہوں, بس میری دعا یہ ہے کہ مجھے تو ان سب کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں. میری بیٹی فاطمہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, شی از ناٹ لائیو اینی مور, بس تو مجھے ان سب کے ساتھ اکٹھا کر دیں یا رب. اینڈ شی واز کرائنگ اینڈ ہر cry was listened by people and heard by people. اور کہتے پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی چاہیے, اور پھر وہ بالکل ختم ہو گئی.